اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت راتوں کا قیام بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا قیام، راتوں کا رب کے سامنے کھڑا ہونا، یہ ایک عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ چند صحابہ کو پتہ چلا، پیغمبر علیہ السلام کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر صبح جب ہوئی تو انہوں نے دوسرے صحابہ کو بتایا، دوسرے دن تعداد اور بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی۔ تیسرے دن جب انہوں نے دوسروں کو بتایا، تعداد اور بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز تراویح، رات کا قیام کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، پھر چوتھے دن لوگوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد اتنی بڑی کہ مسجد میں جگہ تک نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ساتھیو، اگر میں آ جاتا پھر اسے پڑھنا شروع کر دیتے تو ممکن ہے یہ آپ پر فرض ہو جاتی، پھر آپ اسے ادا نہ کر سکتے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے اور کتنی پڑھنی چاہیے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے بتایا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعات سے زیادہ نہیں تھی، چاہے وہ رمضان تھا چاہے وہ غیر رمضان تھا۔ رمضان میں بھی اتنی، غیر رمضان میں بھی اتنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں پڑھائی، ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے، رات کو انہوں نے نماز پڑھائی، دوسرے دن لوگ جمع ہوئے، پیغمبر علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں آپ پر پھر یہ فرض نہ ہو جائے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا رمضان گزارا، پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں قیام نہ کیا، نہ ہمیں کرایا۔ 23ویں شب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ پھر 24 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ کیا، ہم نے بھی نہ کیا۔ پھر 25ویں شب قیام کیا گیا، ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ پھر 26ویں شب چھوڑ دی گئی، پھر 27ویں شب کو پھر قیام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی قیام کیا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام نے قیام نہ کرایا۔ پتہ چلا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ کی اور میری ماں فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعات سے زیادہ نہیں تھی، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو۔ اور جن رات کے قیام میں، نماز تراویح میں، جن راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا، نماز تراویح پڑھائی، تو پیغمبر علیہ السلام سے اس رات تہجد کی نماز ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو
20 تراوی پڑھنے کا حکم دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ موطا کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول تمیم داری کو اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے 8 رکعت پڑھنے کا حکم دیا اور 8 رکعت پر جمع کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اور اثر نقل کیا ہے یزید بن رومان سے۔ وہ اثر یہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ اثر منقطع ہے اور ضعیف ہے۔ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہی نہیں پایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنن کبریٰ کی جو حدیث ہے کہ جس میں 20 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، 20 رکعتوں والی حدیث، یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس میں جو صحیح عمل ہے اور صحیح حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رات کی نماز کتنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے، ثواب سمجھ کر، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دے گا، تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل وہ ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو، چاہے اس کی تعداد کم کیوں نہ ہو۔ فرمایا لننظر کیف تعملون۔ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ کم اعمال کریں لیکن میرے بھائیو سنت کے مطابق کریں، اسی میں بقا ہے، اسی میں عزت ہے، اور یہی اعمال مقبولیت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق یہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔